وفاقی وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کریے چلیں۔ کامیابی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو 22 لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ لیکن ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے جو کہ یہاں پر پیش بھی کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا ملک جسے قدرت نے اتنے دولت سے، وسائل سے، اتنی اپرچونٹی سے مالا مال کیا ہے، آج 2022 میں جب ہم اپنی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں تو وی آر اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ آر وے، جبکہ 1999 تک پاکستان ساؤتھ ایشیا کی لیڈنگ اکانومی تھا۔ ہم بھارت سے بھی آگے تھے اور ہم بنگلہ دیش سے بھی آگے تھے، لیکن آج بنگلہ دیش بھی ہمیں پیچھے چھوڑ گیا ہے اور بھارت بھی ہمیں پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور غالباً شاید اگر اسی طرح ہم چلتے رہے اور ٹرن اراؤنڈ نہ کیا، خود کو ماضی سے سبق سیکھ کے درست سمت میں نہ ڈالا، تو کوئی بعید نہیں کہ 10-15 سال میں شاید افغانستان بھی ہم سے آگے نکل جائے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑا سنجیدہ لمحہ ہے، اور میں آپ کو اس میں اپنی ذاتی تجربے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو نسل ہے، جس نسل کی میں نمائندگی کرتا ہوں، ہم تاریخ کے سامنے اپنے کندھوں پہ بہت بوجھ اٹھا کے کھڑے ہیں، چونکہ جب 50ویں سالگرہ تھی پاکستان کی تو اس وقت میں بھی حکومت میں جب شامل ہوا تو بہت زیادہ پیشن تھا کہ ہم ملک کے لیے کچھ کریں، اور جب پرائم منسٹر نواز شریف نے مجھے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں نے انہیں یہی تھیس دیا کہ جہاں ہمیں ملک کے داخلی کا سامنا ہے، دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، انڈسٹریل ریولوشن، نالج ریولوشن میں ڈھل رہا ہے، ملک اپنے اندر نئی صلاحیت پیدا کر رہا ہے، اور یہ صلاحیت 2-4-5 سال میں نہیں پیدا ہوئی، یہ 5 سال سے بیونڈ 10-15 سال کی کنسسٹنسی کے ساتھ محنت مانگتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر نے ویژن 2020 بنایا، چائنا میں ڈینگ زیاؤپنگ نے جب 1979 میں چین کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے ویژن 2049 دیا کہ بائی 2049 وی ول بی اے مڈل انکم کنٹری، لیکن جو انہوں نے 10 سال کے اہداف رکھے ان کو 5 سالوں میں اچیو کیا۔ 1980 میں پاکستان کی پر کیپٹا انکم تقریباً $300 تھی اور چائنا کی $200 تھی۔ 1980 کل کی بات ہے، لیکن آج ہم 1500 پہ لڑکھڑا رہے ہیں، اور چین جو ہے وہ 14,000 کے قریب، $12,000-14,000 پر کیپٹا پہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ جرنی جو ہم نے 1997 میں سوچ کے شروع کیا ویژن 2010 کی صورت میں، اور اس کا ہدف یہ رکھا کہ بائی 2010 وی شوڈ بی این اپر مڈل انکم کنٹری، اور میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویژن میں اس حد تک ہم نے ہر چیز کیلکولیٹ کی کہ 98 میں پاکستان انرجی سرپلس کنٹری تھا، اور ہم بھارت کو بجلی ایکسپورٹ کرنے کی نیگوسیشن کر رہے تھے کہ فالتو بجلی اگر بھارت خرید لے تو ہم اسے بیچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے بالکل ہمسایہ ملک ہے۔ تو ہمارے پاس بجلی فالتو تھی، لیکن 98 میں ہم نے ویژن 2010 میں یہ فورکاسٹنگ کی تھی کہ اگر ہم نے آئندہ مزید پاور جنریشن کو نظر انداز کیا تو بیونڈ 2006 وی ول ہیو پاور شارٹیجز ان پاکستان۔ اور جب وہ بات ہم نے کی تو لوگ مانتے نہیں تھے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ بجلی تو ہمارے پاس فالتو ہے، اور پھر 99 میں ماشاء اللہ لگتا ہے اس ویژن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم ایک امریکہ کی جنگ میں اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ملک کے لیے کیا انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹس ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ 2006 اور 2007 کے بعد
बदतरीन लोड शेडिंग की बुनियाद रखी जाती है। 2013 में जब हम वापस आए तो आप सब इस बात पे गवाह हैं कि इस मुल्क में 16-16 घंटे बिजली नहीं आती थी, और जो आपकी यूपीएस के सिस्टम्स हैं वो बैटरी चार्ज नहीं करते थे कि बिजली फिर चली जाती थी, और लोग घरों में मोमबत्ती और लालटेन जलाने पे मजबूर हो गए थे। और किसी अखबार में एक सुर्खी लगी कि पाकिस्तान इज बैक इनटू स्टोन एजेस, क्योंकि स्टोन एजेस में भी लोग रोशनी के लिए आग इस्तेमाल किया करते थे। और फिर 2013 में ये आलम था कि हर रोज एक खुदकुश बमबार खुद को कहीं फाड़ता था और दर्जनों पाकिस्तानी उसके साथ शहीद होते थे। कराची के अंदर ये आलम था कि कोई मर्द अगर घर से निकलता तो उसकी माँ, उसकी बीवी, उसकी बेटी मुसल्ले पर बैठ के दुआ किया करती थी कि मेरा भाई, मेरा बेटा खैरियत से शाम को घर वापस लौट आए। रात के खबरनामे में अगर कराची के बारे में यह खबर आती थी कि आज 7 या 8 हलाकतें हुई हैं, तो लोग सुख का सांस लेते थे कि सिंगल डिजिट का नंबर है, इसका मतलब है कराची में अमन रहा है। ये पाकिस्तान के हालात थे 2013 में। और उस वक्त भी एक टर्न अराउंड चैलेंज था कि हाउ डू वी टर्न अराउंड पाकिस्तान। और उस वक्त हुकूमत ने विजन 2025 प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क़यादत में बनाया, जिसमें हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया। पीटीआई की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में थी, परवेज़ खटक साहब से उस पर सिग्नेचर लिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में थी, कायम अली शाह साहब से उस पर सिग्नेचर लिए। नेशनलिस्ट लाहौर में वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तारीख के सामने अपने कंधों पर बहुत बोझ उठाए बैठे हैं, दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अंडर मैनेज मुल्क है, बहुत मनसूबाबंदी से 22 करोड़ जिंदगियां बदली जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में मुल्क संगीन सूरत हाल से गुजर रहा था, लोड शेडिंग थी, धमाके हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इसका काम पूरा हो जाता तो भारत तक को बिजली बेच सकते थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए।